الحمد للہ علی نعمہ الظاہرۃ والباطنۃ قدیما وحدیثا والصلاۃ والسلام علی نبیہ ورسولہ واصحابہ الذین ساروا فی نصرۃ دینہ سیرا حثیثا اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ومن احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام صدق اللہ العظیم۔ بہتر ہے کہ نہ ڈالو ستاروں پہ کمندیں، بہتر ہے کہ نہ ڈالو ستاروں پہ کمندیں، خبر لو کہ وہ دم توڑ رہا ہے۔ ہر قسم کی تعریفات، تسبیحات، تمہیدات اللہ عز و جل کے لیے، اور ریت کے ذرات سے زیادہ، پانی کے قطرات سے زیادہ، ہوا کے جھونکوں سے زیادہ درود و سلام امام الانبیاء، امام المرسلین، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، کہ جن کا نام نامی اس میں گرامی میرے اور آپ کے دلوں کی بہار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحابہ وسلم شہر لاہور کے زندہ دل، بے خوف، بے باک، باغجور نوجوان ساتھیوں، دنیا کے اندر اور یہی اس کے زندگی کا مقصد قرار دیا ہے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ انسان کی سوچ کا زاویہ بہت محدود رہا۔ اس نے عبادت سمجھ لیا صرف نماز کو ادا کرنے کو، اس نے عبادت سمجھ لیا صرف فرضی روزے رکھ لینے کو، اس نے عبادت سمجھ لیا صرف قرآن مجید کی تلاوت کو، انسان نے عبادت سمجھ لیا صرف مسجد کے اندر آ کر نماز کو ادا کر لینے کو، اور اپنی اس محدود سوچ کے نتیجے میں انسان اس اصل کو بھلا بیٹھا کہ جس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حلف الفضول معاہدے میں شرکت فرمائی تھی، اور یہ وہ معاہدہ جو اہل قریش کا، بنو قیس قبیلے والوں کے ساتھ ہوا تھا، اور اس معاہدے کی کچھ شرائط تھی۔ وہ شرائط یہ تھی کہ ہم غریبوں کی مدد کیا کریں گے، مظلوموں کے اوپر کیے جانے والے ظلم میں ظالم کے ہاتھ کو روکا جائے گا، علاقے میں ہر طرف امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھا جائے گا، کمزور و ناتواں، محتاج، غربا، مساکین، ان کے حقوق کا خیال رکھا جائے گا،
آسان الفاظ میں یہ کہہ لیا جائے تو مناسب ہوگا کہ انسان اور اس کی انسانیت کو مد نظر رکھا جائے گا۔ میرے محترم بھائیو، دنیا میں انسان تو بہت نظر آتے ہیں، لیکن انسانیت نظر نہیں آتی۔ دنیا میں مخلوق تو نظر آتی ہے، لیکن خدمت خلق نظر نہیں آتی۔ دنیا میں رحمت نام کے لوگ تو مل جائیں گے، لیکن ان کے دلوں میں رحم دلی نہیں ہوگی۔ دنیا میں غلام مرتضیٰ، غلام مصطفیٰ، غلام اللہ نام کے لوگ مل جائیں گے، لیکن واقعتاً ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ رب العزت کے غلام نظر نہیں آئیں گے۔ اور یقیناً دنیا کے اندر رہتے ہوئے انسان اگر اپنے عبادات کے اس معنی کو سمجھ لے تو یہ بات اس کی زندگی میں واضح ہو جاتی ہے کہ جس طرح ایک شعر کی صورت میں کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ اطاعت کے لیے کچھ کم نہ تھی کروبیاں۔ کہ رب العالمین نے انسانوں کو آپس میں ایک دوسرے کی ہمدردی، ایک دوسرے کی خیر خواہی کے لیے، ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شامل ہونے کے لیے، ایک دوسرے کی پریشانیوں کو بانٹنے کے لیے، اور حتیٰ کہ پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا، کہا میرے صحابہ اس بات کو یاد رکھنا کہ رب العالمین واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، کہ اللہ رب العزت اس وقت تک اپنے بندے کی مدد کرتے رہتے ہیں، رب العالمین اس وقت تک اپنے بندے کی مدد میں مصروف و مشغول رہتے ہیں، کب تک؟ جب تک اللہ رب العزت کا بندہ اپنے کسی دوسرے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے۔ اور انسان کسی دوسرے کی مدد اسی وقت کرے گا جب انسان کے اندر انسانیت ہوگی، جب اس کے اندر رحم دلی، خیر خواہی کا جذبہ ہوگا، جب اس کے دل کے اندر کسی دوسرے کے بارے میں محبت، الفت، عقیدت اور مودت کا پہلو زندہ ہوگا۔ اور اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے رب العالمین نے قرآن مجید میں بھی اس بات کو واضح کیا ہے کہ لوگوں تم ایک دوسرے کی جانوں کو بچاتے ہو۔ اپنے کسی مسلمان بھائی کو مصیبت میں دیکھا، پریشانی میں دیکھا، وہ بالکل موت کے دہانے پر تھا، زندگی اور موت کی کشمکش کا شکار تھا، تم نے ہمدردی، خیر خواہی، انسانیت کے ناطے اس کی مدد کی اور اس کے لیے مناسب ضروریات کا اہتمام کیا، حتیٰ کہ تم نے اسے موت کا شکار ہونے سے بچا کر زندگی کی نئی راہ پہ چلا دیا۔ تو فرمایا تم نے تو ایک انسان کی مدد کی ہے، تم نے تو ایک انسان کو بچایا ہے، تم نے تو ایک انسان کو زندگی کی نئی راہ پہ چلایا ہے، لیکن یاد رکھنا ومن احیاھا فکأنما احیا الناس جمیعا، کہ جس شخص نے کسی ایک مسلمان کو زندگی دی، اور زندگی دینے کا مفہوم میں اس بارے میں نہیں کہہ رہا، یقیناً زندگی اور موت رب العالمین کے ہاتھ میں ہے، انسان نے اس کے لیے کوشش کی، انسان نے اس کے لیے کاوش کی، کہا جس نے کسی ایک انسان کی جان بچائی، فرمایا گویا کہ اس نے پوری کی پوری انسانیت کی جان بچائی ہے۔ یہاں پر یہ مدد ایک ہی کر رہا ہے، یہاں پر جان یہ ایک ہی بچا رہا ہے، یہاں پر یہ معاونت کسی ایک کے ساتھ کر رہا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے اس بات کو اپنی کلام پاک میں بیان فرما دیا، کہا گویا کہ یہ پوری انسانیت کو بچا رہا ہے۔ اور کل قیامت کا دن ہوگا، رب العالمین کی بارگاہ میں اللہ رب العزت ایک شخص کو بلائیں گے اور کہیں گے اے میرے بندے،
میں بیمار ہوا تو میری تیمارداری کے لیے نہیں آیا، میں بیمار ہوا تو میری عیادت کے لیے نہیں آیا۔ بندہ کہے گا رب العالمین آپ بیمار؟ آپ تو تمام جہانوں کے رب ہیں، تمام جہانوں کو پالنے والے ہیں، اور آپ ہی تو تھے جو بیماروں کو شفا دیا کرتے تھے۔ اللہ جی دنیا کے اندر دواخانے بہت تھے، لیکن شفا خانہ تو فقط آپ کے پاس تھا۔ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ بیمار ہوں اور میں آپ کی تیمارداری کے لیے آؤں؟ رب العالمین فرمائیں گے دنیا کے اندر رہتے ہوئے میرا فلاں بندہ بیمار تھا، تجھے اس بات کا علم بھی تھا کہ وہ بستر مرگ کے اوپر لیٹا ہوا ہے، اگر تو وہاں پر اس کی تیمارداری کے لیے جاتا تو مجھے وہاں پہ پاتا۔ دوسرا بندہ رب العالمین کی بارگاہ میں آیا، اللہ رب العزت اس سے کہیں گے اے میرے بندے میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ اللہ جی آپ بھوکے؟ آپ تو رب العالمین ہیں، آپ تو تمام جہانوں کو پالنے والے، آپ تو رب العالمین ہیں، آپ تو تمام جہان والوں کو کھلانے والے۔ اللہ جی آپ تو رب العالمین ہیں، رزق کی ساری چابیاں آپ کے قبضہ قدرت میں ہیں۔ اللہ جی آپ تو رب العالمین ہیں، آپ جسے چاہتے رزق عطا فرما دیا کرتے تھے۔ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ بھوکے ہو اور میں آپ کو کھانا کھلاؤں؟ رب العالمین کیا کہیں گے میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، تجھے اس بات کا علم بھی تھا، تجھے اس بات کا پتہ بھی تھا، اگر تو میرے فلاں بندے کو کھانا کھلا دیتا یقیناً تو مجھے کھانا کھلاتا۔ تیسرا بندہ رب العالمین کی بارگاہ میں کہا میرے بندے میں پیاسا تھا، تو نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ اے اللہ جی آپ رب العالمین، آپ کو پیاس کی حاجت، آپ کو پیاس کی ضرورت، آپ کو پیاس کی شدت، اللہ جی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ تو رب العالمین ہیں، آپ ہی کے حکم سے تو بارشیں ہوا کرتی تھیں۔ اللہ جی آپ کو کون سی پیاس لگی؟ اللہ جی آپ ہی کے حکم سے تو نہروں میں پانی آیا کرتا تھا۔ اللہ جی دریا اور سمندر سارے آپ کے قبضہ قدرت میں تھے، لیکن اس کے باوجود آپ کو پیاس لگی۔ اللہ جی کی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ رب العالمین فرمائیں گے میرے بندے تجھے پتا تھا دنیا میں فلاں میرا بندہ پیاسا تھا، پیاس کی شدت میں بلک رہا تھا، پیاس کی شدت و کیفیت کو محسوس کر رہا تھا، اگر تو اس کو پانی پلا دیتا تو یقیناً تو میری رحمت کو پا لیتا۔ میرے محترم بھائی اور رب العالمین کل قیامت کے روز بھی اپنے بندوں سے مخاطب ہوں گے اور اپنے بندوں کی ضروریات کو اپنی ضروریات بنا کے ان سے سوال کریں گے۔ اس قدر انسانیت کا احترام، اس قدر انسانیت کی خدمت، اس قدر انسانیت کے کام آنے کا جذبہ، واللہ لیکن آج ہمارے معاشرے کے اندر اور ہمارے مزاجوں میں سے، آج ہماری اخلاقیات میں سے، آج ہمارے معاشرے میں سے واللہ یہ انسانیت کا جذبہ ختم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ جائیے آج جا کر دیکھیے، کسی دیہات کی بستی کو اٹھا کے دیکھیے، گاؤں کے کسی قصبے کو اٹھا کے دیکھ لیجئے، آج بھی اس روئے زمین کے اوپر ہمارے ملک پاکستان میں ایسے گاؤں اور دیہات موجود ہیں کہ اس گاؤں کے تمام لوگوں کو اس بات کا علم ہوتا ہے کہ ہمارے گاؤں کے آخری حصے میں جو گھر ہے وہ کن کا ہے، اس گھر میں رہنے والے لوگوں کی مالی کیفیت کیا ہے، ان کی معاشی حالت اور کیفیت کیا ہے، ان کے گھر میں کتنے افراد ہیں اور ہر فرد کیا کیا کام کرتا ہے، آج بھی ان لوگوں کا معلوم ہے۔ لیکن میرے محترم بھائیو جائیے ذرا آج میں اور آپ اپنے ساتھ والے گھر کے بارے میں ذرا سوچیں، کیا ہمیں ان کے بارے میں علم ہے کہ ہمارے ساتھ والے گھر میں رہنے والے رات کو کھانا کھا کے سوتے ہیں یا کہ ایسے ہی سو جاتے ہیں؟ کیا ہمارے ساتھ والے گھر میں رہنے والے، کیا ان کی جو ضروریات ہیں، جو میری ضروریات ہے، میں تو اپنی ضروریات کو پورا کر رہا ہوں، کیا ان کی بھی تمام تر ضروریات پوری ہو رہی ہیں یا کہ نہیں؟ کیا میرے گھر کے ساتھ رہنے والے جو افراد ہیں، کیا وہ رات کے وقت پرسکون نیند سے سوتے ہیں یا کہ نہیں؟ میرے محترم بھائیو یقیناً شاید ہم میں سے کوئی بھی اس بارے میں واضح طور پر گارنٹی سے نہیں بتا سکتا، ان کی حالت اور کیفیت کو نہیں بتا سکتا۔ کیوں نہیں بتا سکتا؟ آج ہمیں صرف اپنی پڑی ہے، آج صرف ہم اپنے آپ کو ٹھیک کرنے میں لگے ہوئے ہیں، آج ہم صرف اس کوشش میں ہیں کہ میری رات بس آسانی کے ساتھ گزر جائے، صرف میری رات سکون کے ساتھ گزر جائے، صرف مجھے کھانے کے لیے ملتا رہے، صرف میرا پیٹ بھرتا رہے، ساتھ والا جانے بلا اس کو کیا مصیبت آ گئی، میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ لیکن جائیے
نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کو اٹھا کے دیکھیے، پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ کہا جب تمہارے گھر میں کوئی گوشت بنے اس کا شوربہ ذرا لمبا کر دو، بڑھا دو، اور ایک پلیٹ اور کچھ سالن اپنے پڑوسی کو بھی جا کے دے آؤ۔ لیکن میرے محترم بھائیوں دیکھیے، پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس قدر انسانیت کے جذبے کو مد نظر رکھا، لیکن آج ہماری زندگیوں سے یہ عمل بھی نکلتا چلا جا رہا ہے۔ آج ہم اس خیر کے جذبے سے، آج ہم اس ہمدردی کے جذبے سے، آج ہم انسانیت کے اس جذبے سے کوسوں دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اور میرے محترم بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، جائیے سوشل میڈیا کے اوپر یقیناً آپ کو مجھ سے زیادہ رسائی حاصل ہوگی، جائیے جتنے بھی ایکسیڈنٹس کی ویڈیوز اٹھا کے دیکھ لیں، سامنے تڑپ رہا ہے، خون میں لت پت ہے، زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے، زمین کے اوپر ایڑیاں رگڑ رگڑ کے اس کی جان نکل رہی ہے، لیکن یہاں پر ایک نوجوان کو صرف اس کی ویڈیو بنانے کی سوجی ہوئی ہے، وہ اس کی مدد کے لیے آگے نہیں بڑھ رہا، اس کی ابتدائی جو طبی امداد کے لیے چیزیں ہیں یہ اس کے بارے میں بھی ناواقف ہو چکا ہے، اس کی زندگی سے یہ خیر خواہی کا جذبہ بھی نکلتا چلا جا رہا ہے، صرف اس بنیاد پر کہ اگر میں نے اس کے باڈی کو ہاتھ لگا دیا کہ پولیس کیس میرے اوپر نہ بن جائے۔ صرف اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ کی قسم جب ہمارے دلوں کے اندر انسانیت کا جذبہ ہوگا، ہمارے دلوں کے اندر رب العالمین کا ڈر ہوگا، ہم رب العالمین کی مخلوق کی مدد کرتے ہوئے جب ہم اس کی باڈی کو ہاتھ لگا لیں گے، جائیے دنیا کے سارے نظام ایک طرف آ جائیں اور مجھے نیچا دکھانے کے اوپر تل جائیں، لیکن میرے دل کے اندر یہ بات تھی کہ میں نے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، میں نے رب العالمین کی رضا کے لیے، میں نے اس کی مخلوق کے ساتھ رحم کیا، میں نے اس کی مخلوق کی مدد کی ہے۔ میرے محترم بھائیو، یقیناً رب العالمین انسان کے اس جذبے کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر اس وقت انسان کے دل میں آنے والی جتنی پریشانیاں، اس وقت انسان کے دل میں آنے والی جتنی مصیبتیں اور انسان کی زندگی میں آنے والی جتنی بلائیں اس کے نتیجے میں ہوں گی، یقیناً رب العالمین اس کے خیر خواہی اور ہمدردی کے جذبے کو مد نظر رکھتے ہوئے یقیناً رب العالمین اس بندے کی مدد بھی فرمائیں گے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج کرے کون، اپنی زندگی کے اندر اس چیز کو لائے کون، آج کسی کی مدد کے لیے آگے بڑھے کون، اپنے قدموں کو اٹھائے کون۔ اور میرے محترم بھائیو یاد رکھیے گا، جو لوگ صحیح معنوں میں منزلوں تک پہنچنے والے ہوتے ہیں اور منزل کو پانے کے لیے اللہ کی قسم قدم جو اٹھتے ہیں وہ قدم اکیلے ہی ہوتے ہیں، وہ قدم تنہائیوں والے ہی ہوتے ہیں، پھر انسان چلتا جاتا ہے، رب العالمین لوگوں کو ساتھ ملاتے جاتے ہیں، لوگوں کو اس کا معاون اور مددگار بناتے جاتے ہیں۔ اور میرے محترم بھائیو یاد رکھیے گا، جب انسان اپنے دل کے اندر رب العالمین کا ڈر لیے، اپنے دل کے اندر اللہ رب العزت کی خشیت کو لیے، انسان اپنے دل کے اندر لوگوں کے بارے میں ہمدردی اور خیر خواہی کے جذبے کو لے کر نکلتا ہے، میرے محترم بھائیو یقیناً رب العالمین پھر اپنے بندے کی مدد بھی فرماتے ہیں۔ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ رب العزت اس وقت تک اپنے اس بندے کی مدد فرماتے رہتے ہیں، رب العالمین اس وقت تک اپنے اس بندے کی نصرت فرماتے رہتے ہیں، رب العالمین اس وقت تک اپنے اس بندے کی ضروریات کو پورا کرتے رہتے ہیں۔ کب تک؟ جب تک بندہ اپنے کسی بھائی کی ضروریات کو پورا کرتا رہتا ہے، جب تک بندہ اپنے دوسرے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے۔ میرے محترم بھائیو یقیناً آج آپ نوجوانوں کو یہاں پر اکٹھا کرنے کے لیے آپ کے نوجوان بھائیوں نے جس پروگرام کا انعقاد کیا وہ بھی اسی حوالے سے کہ فرسٹ ایڈ کے متعلق یقیناً ہم سب کو نالج ہونا چاہیے، اس کے متعلق ہم سب کو بنیادی چیزوں کے متعلق علم ہونا چاہیے کہ جب ہم موقع کے اوپر اگر کوئی اس طرح ہمارے سامنے حادثہ یا سانحہ رونما ہو جائے تو اس وقت ہم کس انداز سے فوراً سے فرسٹ ایڈ کا بندوبست کر سکتے ہیں، کس طرح ہم اگلے بندے کو ریلیف کر سکتے ہیں، کس طرح ہم اگلے بندے کو ریسکیو کر سکتے ہیں، اسی حوالے سے بھائیوں نے کچھ اہتمام کیا ہے۔ تو یقیناً یہ بھی ایک انسانیت کے جذبے کو مد نظر رکھتے ہوئے، اپنے اندر خیر خواہی کے جذبے کو مد نظر رکھتے ہوئے، اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کے لیے، ان کی معاونت کے لیے، ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے۔ اور میرے محترم بھائیوں یقیناً دنیا میں اپنے لیے تو ہر کوئی جیتا ہے، اپنے لیے تو ہر کوئی دنیا میں زندگی گزار رہا ہے، اصل مزہ تب ہے جب کسی اور کے لیے جیا جائے، اصل مزہ تب ہے جب غرباء کی مدد کرتے ہوئے جیا جائے، اصل مزہ تب ہے جب انسان دوسروں کی ضروریات کو پورا کرتے ہوئے جیتا ہے۔ اور میرے محترم بھائیو یاد رکھیے گا، انسان اگر کسی کو یہ کہے کہ بھئی میرے لیے دعا کر دو،
ممکن ہے وہ اپنی زبان سے دعا کے کلمات ادا کر دے گا، لیکن انسان اگر کسی کی مدد کر کے دعا لے، میرے محترم بھائیو، پھر یاد رکھو وہ دعا زبان سے نہیں یہاں سے نکلا کرتی ہے، اور دل سے دعا اسی وقت نکلتی ہے جب انسان کسی کے ساتھ خیر خواہی کرے، انسانیت کو مد نظر رکھتے ہوئے کسی کی مدد کرے، کسی کی معاونت کرے۔ انسان کسی کی مدد میں ہر وقت اسی کوشش میں، اور انسان ہر وقت اسی کاوش میں مصروف و مشغول رہے، اور میرے محترم بھائیو، پھر یقیناً رب العالمین بھی اپنے اس بندے کی مدد فرماتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہمارے دلوں میں انسانیت کے بارے میں ہمدردی اور خیر خواہی کے جذبے کو پروان چڑھائے، اور اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں عبادات کا ایک رخ جو یہ ہے کہ مخلوق خدا کے کام آنا، اللہ رب العزت اس نیک عمل پر ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔